جنات کی سب سے خطرناک قسم کون سی ہے؟ کیا انسان اور جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا گھر میں لیمو رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات سیریز میں خوش آمدید۔ جنات سیریز ایک پراسرار اور منفرد سیریز ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں اسلام کی روشنی میں بہت سی اہم اور دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ اگر آپ کے مزید سوالات ہوں یا آپ کسی اور موضوع پر جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں اس کا اظہار کریں۔ حمزاد کا کیا کام ہے؟ جواب: حمزاد انسان کے اندر وسواسے اور منفی خیالات پیدا کرتا ہے۔ سوال: اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کے ساتھ حمزاد کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق حمزاد ہر انسان کے ساتھ امتحان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان کے ایمان اور کردار کی آزمائش ہو سکے۔ سوال: کیا حمزاد اور نفس ایک ہی چیز ہے؟ جواب: نہیں، حمزاد اور نفس الگ ہے۔ حمزاد ایک جن یا شیطان ہوتا ہے جو برائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ نفس انسان کے اندرونی خواہشات اور میلانات کا مجموعہ ہے۔ سوال: کیا جنات کا بھی مذہب ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات بھی مسلم اور کافر ہوتے ہیں۔ سوال: جنات کہاں رہتے ہیں؟ جواب: ٹیلوں، وادیوں، بلوں، ویرانوں، بیت الخلا، جھاڑیوں اور ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں۔ سوال: جنات کی سب سے خطرناک قسم کون سی ہے؟ گول، اسے عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ جواب: شک یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اسے بن ماس سمجھتے ہیں، سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ سوال: والخان جنات کے بارے میں بتائیں۔ جواب: والخان جو ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو۔ جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ سوال: غدار جنات کہاں رہتے ہیں؟ غدار یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ سوال: کون سے جنات ناچنا شروع کر دیتے ہیں؟ جواب: سائلہ، یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ کیا جنات بھی موذن کے حق میں گواہی دیں گے؟ جواب: سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موذن کی جہاں تک آواز پہنچے گی، جنات اور انسان اور تمام چیزیں قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ سوال: کیا جنات انسانوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ جواب: حضرت سفیان بن سلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا تم میں سے کوئی اگر کپڑا پہنے یا اتارے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، کیونکہ اللہ عز و جل کا نام مہر کی مانند ہے۔ سوال: کیا انسان اور جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب: انسان اور جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مفتی محمد امجد علی اپنی مایہ ناز تالیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوال:
کیا جنات انسان کو اغوا بھی کرتے ہیں؟ جواب: کثیر روایات سے ثابت ہے کہ جنات انسان کو اغوا بھی کرتے ہیں۔ ایک حکایت ملاحظہ کریں۔ حدیث حذیفہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک عجیب واقعہ سنایا، تو ان میں سے ایک نے عرض کی، گویا یہ بات حدیث حذیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے حذیفہ کون تھا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، حذیفہ قبیلہ نذیر کا ایک شخص تھا جسے زمانہ جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا۔ وہ طویل عرصے ان میں رہا، پھر انہوں نے اسے آزاد کر کے انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے وہ تمام عجائبات لوگوں کو سنائے جو اس نے جنوں میں دیکھے تھے۔ پھر لوگ ہر عجیب بات کے بارے میں یہ محاورہ کہنے لگے، یہ تو حدیث حذیفہ ہے۔ سوال: بتائیے کہ کیا جنات انسانوں کو قتل بھی کرتے ہیں؟ جواب: جس طرح انسان کے ہاتھوں انسان قتل ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات جنات بھی انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ سوال: جنات کے ہاتھوں انسانوں کے قتل کا ایک واقعہ بتائیں۔ جواب: ابن عقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں، ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا اور رات کو قیام کرتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصے تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک بار ایک پراسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا۔ میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیں۔ چنانچہ میں نے اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے ان کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ میں نے ان سے کہا، رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کریں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا، ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا، میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد، اسیب کا دم کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ جار پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ یکایک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا تو وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑا اور اپنی ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہے نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا، عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا، جس سے میری یہ حالت ہو گئی۔ مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے، میں نے رات کو چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا۔ جدف کیا ہے؟ جدف پانی ہے جو جنات پیتے ہیں۔ سوال: کیا جنات انسانوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مسلم جنات گھروں کی چھتوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے علاوہ واش روم میں بھی حبیس جنات رہتے ہیں، اس لیے واش روم میں دعا پڑھ کے جانا چاہیے۔ سوال: محافظ فرشتے کون سے فرشتے ہیں؟ جواب: حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر محافظ فرشتے موکل ہیں،
جو سونے جاگنے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستانے والی چیز آتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، مگر جس کو اللہ جل جلالہ اجازت دے۔ سوال: کیا گھر میں لیمو رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب: قاضی علی بن حسن کی سواغ حیات میں ہے کہ جنات اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔